السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے ادیان و فرق کے درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ادیان کے آخری درس ہوگا، لیکن ابھی اور دو مذاہب کا انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر اگلے سیمسٹر میں فرق یعنی جو فرقے پائے جاتے ہیں ان کا ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو ابھی دیکھیے، وہ دو مذاہب میں سے ایک ہے سکھ مت۔ تو آئیے جانتے ہیں ہم سکھ مت کے بارے میں۔ سکھ مت عملی اعتبار سے شمالی مغربی ہندوستان کے خطے پنجاب تک ہی محدود ہے۔ مذہب کے بانی نانک یعنی گرو نانک جن کو کہا جاتا ہے نے اپنے لڑکپن سے ہی ہندو مت اور اسلام دونوں کا مطالعہ کیا، لہٰذا سکھ مت بنیادی طور پر ان دونوں کا ملغوبہ ہے۔ یعنی سکھ مت کیا ہے؟ یہ اسلام اور ہندو مت دونوں کا مکسچر ہم کہہ سکتے ہیں۔ گرو نانک کی پیدائش 1469 یعنی 1469 عیسوی میں تلونڈی کے مقام پر ہوئی۔ ان کے والد کا نام کالو تھا جو ایک ہندو تھے، والدہ کا نام تروپتا تھا۔ نانک دنیاوی معاملات سے بے نیاز تھے۔ ان کے پاس کچھ وجدانی علم تھا اور لڑکپن میں ہی انہوں نے کچھ بھجن لکھ ڈالے۔ پوری یک روی کے ساتھ انہوں نے خود کو خدا کی تعریف میں لگا دیا۔ ایک دن نانک اپنے گھر سے نکلے اور خدا کی تلاش میں بنواس لے لیا۔ جنگل میں کسی نے ان سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں مسرت دی ہے اور ان سب کو بھی جو میرا نام لیں گے۔ اس منظر کے بعد نانک نے مذہبی لباس پہننا اور مذہبی لوگوں کے پاس بار بار گئے۔ انہوں نے ملک کے تمام حصوں میں سفر کیا اور تبلیغ شروع کر دی۔ پیروکاروں نے نانک کی سر آنکھوں پر بٹھایا۔ انہیں گرو سمجھا جاتا تھا۔ گرو نانک کی وفات کے بعد گرو انگد، گرو امر داس، گرو رام داس، گرو ارجن، گرو ہر گوبند، گرو ہر رائے، گرو ہر کرشن، گرو تیغ بہادر اور سب سے آخر میں گرو گوبند سنگھ آئے ہیں۔ یہ سکھوں کے 10 گرو ہیں۔ سکھ کا مطلب شش یا شاگرد ہے۔ ابھی دیکھیے سکھ مت کے کیا عقائد ہیں اور ان کا فلسفہ۔ خدا کے بارے میں سکھ مت ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سکھ مت کیا ہے؟ بالاصل کوئی مذہب نہیں، یہ ہندو مت اور اسلام کا مرکب ہے۔ اسلامی وحدانیت اور بت شکنی اور ہندو مت کے تصور برہما بطور ست چت آنند کے عناصر سکھ مت کے 2 ماخذ ہیں۔ خدا کی وحدانیت اور انسانی بھائی چارہ سکھ مت کے انتہائی بنیادی عقائد ہیں۔ خدا اور گرو یعنی مذہبی رہنما سے محبت سکھ مت کی انتہائی اساس ہے۔ ہندو مت کی طرح سکھ مت میں بھی تصور خدا یہ ہے کہ وہ یکتا اور لا شریک ہے۔ خدا کو شخصی اور مطلق دونوں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود اور عالم میں مطلق ہے۔ اس کی کوئی تجسیم نہیں، وہ ہر شے میں موجود ہے، وہ ہر دل میں مکین ہے، وہ اعلیٰ ترین اخلاق ہستی ہے جس کا نفس تمام انسانوں کے دلوں میں ہے۔ وہ خیال سے مادرہ اور ناقابل تعین ہے، یعنی خیال سے ماورا دور ہے، خیال سے بالکل بھی دور ہے اور ناقابل تعین ہے، جس کا کوئی بھی تعین نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اس کی عظمت اور اس کے افعال بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہی آپ وجود رکھتا ہے، اس کا ارادہ عظیم ہے اور کچھ بھی اس کے ارادے سے باہر نہیں۔ اگرچہ سکھ شخصی خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن گرو نانک نے اسے نرنکار یعنی بے صورت کہا۔ 5 کاف۔ اسی طرح دیکھیے سکھ مت کا ایک اور عقیدہ ہے 5 کاف۔ سکھ مت مذہبی تجربے اور سماجی حالات دونوں کی پیداوار تھا۔ کسی سکھ کو پاہل لینے کے بعد ہی کیا کرتا تھا؟ برادری میں شامل کیا جاتا تھا۔ پاہل لینے کے دوران وہ 5 کاف اپناتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کیس، کچا، کڑا، کرپان اور کنگھا وغیرہ۔ تراشیدہ ہال، جانگیا، لوہے کا کڑا، چونچ سے خم کھایا ہوا خنجر اور کنگھی۔ ان 5 کاف کو استعمال کرنے والا شخص خالصہ کہلاتا ہے۔ گرو گوبند سنگھ خالصہ کے خالق ہیں
اور ہر خالصے کا لقب سنگھ ہے۔ شکتی اور بھکتی کے رہنما خالصہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ 5 کاف کے حوالے سے روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ مغل راج کے خلاف جدوجہد میں جب سکھوں کو بہت زیادہ مارا گیا اور انہیں شاہی فوجوں کے خوف سے جنگل جنگل بیلے بیلے جان بچانے اور فوجوں پر حملہ کرنے کے لیے بھاگنا پڑا تو آخری گرو گوبند سنگھ نے 5 کاف ہر سنگھ کے لیے ضروری قرار دیے۔ سنگھ بیر شیر کو کہتے ہیں، ببر شیر کو کہتے ہیں۔ سنگھ کیا کہتا ہے؟ ببر شیر کو کہا جاتا ہے سنگھ، اس لیے ان کے بالوں کی طرح ہر سکھ کے لیے بال لمبے رکھنا ضروری ٹھہرا۔ جانکیاں کسی بھی وقت سوتے یا نہاتے ہوئے فرار ہونے، کرپان دشمن کا مقابلہ کرنے اور کنگھی بالوں کو سنوارنے کے لیے ضروری تھی، جبکہ کڑا گرو کی غلامی کا نشان تھا۔ مغل فوجوں کے ساتھ لڑائی سے پہلے تک سکھوں میں باقاعدہ بادشاہانہ انداز کی تنظیم اور حاکمیت نہیں تھی، لیکن بعد میں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح ان لوگوں کا تیسرا فلسفہ یا پھر عقیدہ ہم کہہ سکتے ہیں سیوا، یعنی بھائی بندوں کی خدمت سکھ کا بنیادی فرض ہے۔ یہ محبت کا عملی اظہار ہے۔ گوردوارے محبت اور بھکتی کے ساتھ سیوا کا موقع فراہم کرتے۔ لنگر میں اعلیٰ یا پست، امیر یا غریب، عالم یا جاہل، ہندو یا مسلم، تمام لوگ ایک ساتھ خدمت کرتے اور کھاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا عقیدہ ان کا ہے گرو کا، یعنی گرو نانک کے مطابق کوئی بھی شخص گرو یا استاد کامل کے بغیر خدا کو نہیں پا سکتا۔ گرو اس کے دل سے غرور اور دنیاوی محبت نکالتا اور اعلیٰ ترین صداقت سے روشناس کرواتا۔ سچا گرو علم کی تلوار کا مالک ہوتا اور دل کے ساتھ لڑتا۔ وہ 10 اعضاء کے فعل اور فعل کا راز اور تمام برے جذبات کو جانتا ہے۔ وہ الوہی علم میں کامل اور غرور و خود فریبی سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کا دل دنیاوی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ نفس کش ہوتا، بہت کم سوتا اور بہت کم کھاتا ہے۔ وہ اپنے متبرک جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ بھکتی اور ریاضت میں مستحکم ہوتا ہے۔ وہ دن رات الوہی علم بتاتا ہے۔ وہ غرق خدا ہو کر بیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا ہے انداز عبادت۔ سکھوں کا واحد انداز عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گروؤں کے بنائے ہوئے بھجن پڑھتے اور سریلے انداز میں گاتے ہیں۔ سکھوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گرو کی روح ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ مقدس گرنتھ صاحب کی عبادت کرتے۔ گرو نانک کے مطابق خدا کے نام کا مسلسل ورد خدا کو پانے کا بہترین طریقہ ہے، اس لیے ریاضت انسان کی اعلیٰ ترین داخلی بصیرت بھی ہے۔ آقا کے نام میں اعلیٰ ترین روحانی اصول کی تخلیقی شکتی بھی مجسم ہے، یعنی آقا کے نام میں اعلیٰ ترین روحانی اصول کی تخلیقی شکتی بھی مجسم ہے جو کائنات کو قائم رکھتی ہے۔ گرو پر مکمل یقین اور اس کی بھکتی ہمیں حصول خدا میں مدد دیتی ہے۔ انسان کا اعلیٰ ترین مقصد وصال خدا ہے۔ اخلاقی قدر: مذہب کی ایک صورت کے طور پر سکھ مت مخصوص اخلاقی اقدار رکھتا ہے۔ گرو نانک نے حصول خدا کے لیے دل و دماغ کی پاکیزگی پر زور دیا۔ انہوں نے ذہن کی پاکیزگی کا تعلق جسم کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ جوڑا۔ ہر فرد کو روحانی زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان کو نیک بننا تمام برائیوں سے بچتا ہے۔ انسان کو نیک بن کر تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ گرو نانک نے ذات پات اور ختنہ کی رسم پر تنقید کی۔ اس کے علاوہ ستم پرستی اور روایات پرستی کو بھی برا جانا۔ اس کے ساتھ وہ دوبارہ جنم اور سچائی کے ہندو عقائد پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہر فرد کا مطمع نظر اخلاقی اور روحانی زندگی گزارنے کے لیے کاملیت حاصل کرنا ہے۔ سکھ مت ہمیں اچھے اور نیک اعمال کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح سکھ مت میں بھی کچھ فرقے موجود ہیں۔ عام طور پر سکھوں کے مندرجہ ذیل فرقے پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے نانک پنتھی یا پھر سہج دھاری اور دوسرا ہے خالصہ یا کیسا دھاری۔ اسی طرح دیکھیے سکھ مت کے صحائف۔ سکھ کے مقدس صحائف گرنتھ تعداد میں 2 ہیں۔ ایک 5ویں گرو ارجن دیو نے مرتب کیا اور دوسرا گرو گوبند سنگھ نے۔
گرنتھ کو بالعموم آدی گرنتھ کہتے ہیں۔ یہ پہلے 5 گروؤں کے بھجنوں پر مشتمل ہے۔ ان سب کا ایک ہی مجموعہ گرنتھ صاحب کہلاتا ہے۔ گرو نانک کی تعلیمات آدی گرنتھ میں شامل ہیں۔ جپجی صبح کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ یہ گرو نانک کے مرتب کردہ بھجنوں کا مجموعہ ہے۔ گرنتھ صاحب کا آغاز جپجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حصول خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ جپجی صاحب میں گرو نانک نے 5 مرحلے دیے ہیں جن میں سے گزرنا انفرادی روح کے لیے ضروری ہے تاکہ ابدی مسرت و طمانینت حاصل کر سکے۔ وہ مراحل یہ ہیں: دھرم کھنڈ، گیان کھنڈ، شرن کھنڈ، کرم کھنڈ اور سچ کھنڈ۔ اسی طرح دیکھیے سکھ مت کی تعلیمات۔ کردار اور فضائل اخلاق کی نشو و نما، خدا کا حصول اور اچھے اعمال کرنا سکھ کا بنیادی مقصد ہے۔ سکھ مت کہتا ہے کہ انسان اپنے سابق اعمال کے ساتھ اس دنیا میں جنم لیتا ہے اور پچھلے نتائج ورثے میں پاتا ہے، تاہم کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنے اعمال، کردار اور قسمت کی صورت گری کر سکتا ہے۔ گرو کی رحمت مقدر تبدیل اور اعمال کا آئندہ رخ متعین کر سکتی ہے۔ دوبارہ جنم کا دار و مدار فرد کی خواہش پر ہے۔ خدا تمام چیزوں کا مطلق ماخذ ہے۔ وہ تمام واقعات کی علت ہے۔ خدا کے نام پر سب کچھ قربان کر دو۔ خدا کا نور ہی روح کو درخشاں بناتا ہے۔ اسی طرح سکھ مت کی اور ایک تعلیم یہ ہے کہ سکھ مت تعلیم دیتا ہے کہ انا یا خودی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انا خدا اور انسان کے درمیان پردہ ہے۔ ہمیں خدا کے عظیم ارادے کے سامنے اپنی انا قربان کر دینی چاہیے۔ انا تمام برائیوں کی علت ہے۔ اسی طرح چوتھی تعلیم یہ ہے کہ سکھ مت کہتا ہے کہ اچھے اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کے ذریعے ہی ہم خدا سے بہت نزدیک اور برے اعمال کے باعث بہت دور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں تعلیم یہ ہے کہ سکھ مت خدا کی پدریت اور انسان کے بھائی چارے کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ انسانوں پر زور دیتا ہے کہ کچھ اعتقادی کے ساتھ الوہی فرض جان کر کام کریں۔ اگر ہم انسانوں کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں تو خدا کی جانب ہماری راہ واضح اور روشن ہو جائے گی۔ برادرانہ محبت اور عجز و انکساری ہی نانک کا بنیادی پیغام ہے۔ گرو عبادت کی اہمیت پر خصوصی زور دیتے ہیں۔ گرو نانک نے کہا، نانک آقا کی عبادت سے ہی کامیابی ملتی ہے، نہ کہ مطالبوں اور احکامات سے۔ عبادت اور خود سپردگی کے ذریعے ہی خدا کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ خدا میں جذب ہو جانا انسان کی حتمی کامیابی ہے جسے نروان کہتے ہیں۔ بھکتی اور یقین کے ساتھ خدا پر غور و فکر سے، نام کے مسلسل ورد سے اور گروؤں کی تعلیمات پر عمل کرنے سے نروان ملتا ہے۔ تو یہ تھی ان کے کچھ تعلیمات اور عقائد۔ دیکھیے گرو گرنتھ، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جین مت کے بارے میں جانیں گے۔ یہ تھا ابھی جو ہم نے جانا، یہ سکھ مت کے بارے میں تھا۔ اس میں ہم نے جانا کہ اس کے بانی کون ہیں، گرو نانک جی اس کے بانی ہیں، اور اسی طرح ان کی تعلیمات اور عقائد کو ہم نے جانا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جین مت کے بارے میں جانیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔